عقیدہ ختم نبوت سیاست کی نظر۔ پارلیمنٹ آف پاکستان سے منظور ہونے والے الیکشن ترمیمی بل 2017 میں ختم نبوت کے حلف نامے اور قادیانیوں کے حوالے سے خصوصی قوانین آرٹیکل 7B اور C میں ترمیم کے بعد ملک بھر میں اشتعال اور غم و غصے کی لہر دوڑی۔ حکمران جماعت کی جانب سے اول تو کسی بھی قسم کی ترمیم سے انکار کیا گیا، مگر شدید عوامی دباؤ کے بعد نہ صرف حلف نامے میں تبدیلی کا اعتراف کیا گیا بلکہ آرٹیکل 7B اور C کو ختم کرنے کو بھی تسلیم کیا گیا، مگر اس معاملے کی سچائی بیان کرنے میں ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہوئے اسے کلیریکل غلطی قرار دیا گیا اور کوشش کی گئی کہ اس بدترین ہرزہ سرائی کو کمپوزر یا ٹائپسٹ کے ذمہ ڈالا جائے۔ عوامی دباؤ کے بعد حکومت نے بل واپس لیتے ہوئے ختم نبوت کا حلف نامہ اور آرٹیکل 7B اور C اپنی اصل حالت میں بحال کر دیا، جس کے بعد پاکستانی سیاستدانوں نے ختم نبوت کے مقدس مسئلے کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا۔ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف اس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ 10 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کے کیپٹن صفدر اوان نے قومی اسمبلی میں قادیانیت کے حوالے سے ناقابل یقین موقف اپناتے ہوئے کہا کہ پاک فوج میں قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی لگائی جائے، تمام اعلیٰ عہدوں پر فائز قادیانیوں کو ہٹایا جائے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فوج پاکستان کے اندر قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی لگائی جائے، اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ فزکس کا نام قادیانی ڈاکٹر عبدالسلام سے منسوب کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے اور اسے کسی مسلمان کے نام سے منسوب کیا جائے۔ کہ قائد اعظم یونیورسٹی حضرت قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ فزکس میں ڈاکٹر عبدالسلام کے نام کے ساتھ جو شعبہ منسوب کیا گیا وہ شخص متنازع ہے، 73 کا آئین اس کو کافر قرار دے رہا ہے۔ ہم اس پاکستان کے اندر اس کے نام کے ساتھ کسی ایسے شعبے کو منسوب ہونا نہیں پسند کریں گے۔ کیپٹن صفدر نے فوج، عدلیہ، بیوروکریسی اور 22 گریڈ تک کے تمام افسران کے لیے قادیانی نہ ہونے کا حلف نامہ اور ختم نبوت کے سرٹیفکیٹ پر دستخط کرنے کی قانون سازی کا مطالبہ بھی کیا اور اعلان کیا کہ وہ فوج میں قادیانیوں کی بھرتی کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لائیں گے، اور فوج پاکستان میں قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی پر میں قرارداد لے کے آؤں گا۔ میں اس پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہماری پاک فوج کا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیپٹن صفدر کے اس بیان کے بعد پاکستان اور پاکستان سے باہر موجود قادیانی اور لبرل و سیکولر لابی میں شدید اشتعال پایا گیا، جبکہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون میں بھی تقسیم رائے ہوئی۔ کیپٹن صفدر کے بیان کے اگلے ہی روز پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے العیاذ باللہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دیا۔ ان کے متعلق جو ہمارے علماء اکرام ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نان مسلم، وہ ان کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے۔ پاکستان کے آئین اور قانون سے نابلد صوبائی وزیر قانون کو شاید یہ علم نہ تھا کہ قادیانی عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ رکھنے اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی کو مسیح موعود، امام مہدی اور ذیلی بروزی نبی ماننے کی وجہ سے بالاتفاق خارج از اسلام ہیں، اور آئین پاکستان میں قادیانی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر تسلیم کیے گئے ہیں۔ ختم نبوت کے دشمنوں اور آئین پاکستان سے غداری کرتے ہوئے اسے تسلیم نہ کرنے والے مرزائیوں کے حوالے سے صوبائی وزیر قانون کے بیان نے پوری قوم کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں اور ملک بھر میں اہل ایمان میں شدید اشتعال پھیل رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے مرزائیوں کو اپنے ہی جیسا مسلمان قرار دینا اور ختم نبوت کے اختلاف کو معمولی اختلاف قرار دینا یا تو جہالت کی انتہا ہے یا پھر سوچی سمجھی سازش اور پلاننگ کے تحت دیا گیا بیانیہ ہے۔ اور یہ اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ بالکل وہ تمام عقائد اور وہ تمام چیزوں کے اوپر جس میں یعنی ہماری نماز ہے، روزہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، یہ اپنی مساجد بھی بناتے ہیں، اس میں اذان بھی دیتے ہیں، صرف آ کے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ اختلاف کرتے ہیں۔ حکمران جماعت اس وقت دو انتہاؤں کے بیچ موجود ہے، مگر رانا ثناء اللہ کے بیان میں نہ صرف عقیدہ ختم نبوت پر زد پڑی بلکہ اسلام اور آئین پاکستان کے ساتھ شدید متصادم موقف ہے۔ حکومتی اہم عہدوں پر براجمان لوگوں کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کم از کم بنیادی عقائد اور روزمرہ کی ضروریات کے مطابق دینی علم ہونا لازمی ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر ایسے لا علم، جاہل اور شر انگیز لوگ ملک و ملت میں فساد اور خونریزی کا باعث بنیں گے، کیونکہ مسلمان ہر بات پر سمجھوتا کر سکتا ہے۔ عقائد اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مسلمان آج بھی جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں۔
وصال اردو۔ اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔